وہ گھر آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سر میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی اور بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اپنی قسمت کے بارے میں سوچ کر آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ کیوں کیا بان تم نے ایسا؟ کتنی عزت تھی میرے دل میں تمہاری، آج سب ختم کر دیا تم نے۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، مگر یہ قسمت کب کسی کا ساتھ دیتی ہے۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ اسے سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کوئی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ بار بار نمرا کے الفاظ اس کے گرد گردش کر رہے تھے۔ مگر مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اپنا چہرہ ہلکا سا اس کے چہرے سے مس کیا۔ وہ تھوڑا سا ہلی، پھر سو گئی، جسے ابان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ تم جانتی نہیں تم میرے لیے کیا ہو۔ تمہارے دور جانے کے ڈر سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ جانتا ہوں غلط کیا، مگر میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا نمی۔ وہ اس کے سوتے وجود سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا ہوا اس کا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ اسے سوتے ہوئے احساس ہوا کوئی اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے اور اسے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، تب کسی نے اپنی محبت کا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی، مگر عکس دھندلا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے جاگتا دیکھ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ زیب اٹھ جائیں، آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زیب صاحب گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے تھے۔ زیب، میں آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں، اٹھ جائیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ ہاتھ میں لے کر اسے وارننگ دی، مگر پھر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، تو نور نے پانی کا پورا جگ اس پہ انڈیل دیا۔ وہ جو مزے سے سو رہا تھا ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا۔ اسے لگا شاید طوفان آ گیا ہے، مگر جب ہنسی ضبط کرتی کھڑی نور کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ شرارت کس کی ہے۔ رکو ذرا، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ اسے پکڑنے بھاگا، جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں زیب، وہ کمرے میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ تم نے مجھے نہلایا ہے، اب تمہاری باری ہے پرنسس۔ وہ کہکا لگاتا اسے پکڑنے دوڑا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی جب وہ ایک جسم میں اس کے قریب پہنچا اور اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اف، میرا سر توڑ دیا، وہ اپنا سر سہلاتی بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتا اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ کہاں لگی ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کے چہرے کا معائنہ کر کے بولا۔ یہاں، وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی بولی۔ زیب نے اس جگہ بوسہ دیا۔ اور بھی کہیں لگی ہے؟ وہ پیار سے دیکھتا بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ شونا، آج دل نہیں کر رہا آفس جانے کا۔ یہ شونا کیا ہے؟ شونے کا مطلب میری جان، وہ اس کا ناک دباتا بولا۔ اچھا آپ چھوڑیں، دیر ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں، پہلے گڈ مارننگ کس، پھر چھوڑوں گا۔ وہ شرارتی ہوا۔ وہ اس کی طرف جھکنے لگا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ سخت بدمزہ ہو کر پیچھے ہوا۔ نور کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی بہت آئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ نور نے موقع کو غنیمت جانا اور اس حصار سے نکل کے دروازہ کھولنے چلی گئی اور وہ واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ کھولا تو ملازمہ ناشتہ لے کر کھڑی تھی۔ نور ناشتے کی ٹرے لے کر اندر آئی اور ٹیبل پر رکھی، پھر وارڈروب سے زیب کے کپڑے اور میچنگ ٹائی نکالی۔ تب تک زیب بھی فریش ہو کر نکلا۔ شونا ذرا شرٹ دینا، وہ رخ موڑے بولا۔ وہ شرٹ لے کر اس کے قریب پہنچی۔ اچانک اس کی نظر زیب کے سینے پہ پڑی، جہاں اس کا نام پوری آب و تاب سے لکھا ہوا تھا۔ نور نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا، جو ذرا خجل ہو کر شرٹ پہننے لگا۔ آپ اس زخم کو بھرنے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ ناراضگی سے بولتی زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ میں نے کیا کیا پرنسس؟ وہ معصوم بنا۔ یہ اب میں بتاؤں؟ وہ اس پر مرہم لگانے لگی جب زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے مجھے آرام نہیں ملے گا پرنسس۔ پھر کس سے ملے گا آپ کو آرام؟ وہ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ جس سے تمہیں ملا تھا۔ وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا بے خود سا بولا۔ نور کچھ پل اس کو دیکھتی رہی، پھر جھک کر اپنے نام پر لب رکھ دیا۔ زیب نے آنکھیں بند کر کے نور کا لمس محسوس کیا۔ مل گیا آرام آپ کو؟ ایسا ویسا وہ شرارتی ہوا۔ چلیں اب چھوڑے، ناشتہ کرے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اسے صوفے پہ بیٹھتی ناشتہ سرو کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے بال سیٹ کیے، پھر 2 پرفیوم مکس کر کے لگائے۔ نور نے اس کی ٹائی باندھی اور وہ اسے اپنی نظروں سے مسلسل تنگ کرتا رہا۔ اوکے شونا، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا چلا گیا۔ مریم بیگم نمرا کو جگانے آئی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی، جہاں پورا کمرہ ابھی بھی رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یا خدا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 11 بجے ہیں اور یہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ انہوں نے پردے سائڈ پہ کیے، جس سے سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ نمرا میری جان، اٹھو۔ انہوں نے پیار سے قریب آ کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے، جو بخار سے تپ رہی تھی۔ نمرا اٹھو جان، وہ اسے ہلاتے بولی، مگر وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، پھر فریج سے ٹھنڈا پانی لا کر اسے پٹیاں کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد عباس صاحب ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور انجیکشن لگایا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ عباس صاحب نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس انہوں نے کسی چیز کی ٹینشن لی ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔
میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولتا چلا گیا۔ مریم بیگم اسے پٹیاں کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کی حرارت کم ہوئی اور اس نے آنکھوں کو کھولا، جس سے عباس صاحب اور مریم بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ میری جان ٹھیک ہو اب؟ عباسی صاحب پیار سے بولے۔ ایک پل کو نمرہ کا دل کیا انہیں سب بتا دے، مگر پھر ان کی پریشانی سے خاموش ہو گئی۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے کالج چھوڑنے آیا تھا۔ سارا راستہ حور اسے اپنے کالج کے قصے سناتی رہی اور حیدر سنتا رہا۔ حیدر نے دل سے یہ دعا کی کہ یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو اور وہ ویسے ہی اس کی ہمسفر بن کے اسے باتیں کرتی رہے۔ حیدر بھائی، ابھی وہ بولنے لگی تھی جب حیدر نے اسے چپ کروا دیا۔ بھائی نہیں، صرف حیدر بولو۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں اور بڑی کر کے بولی، جس میں حیدر کھونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس سحر سے آزاد کیا۔ وہ اس لیے کہ ہم تو اچھے والے دوست ہیں، اس لیے بھائی نہیں، صرف حیدر۔ ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ اتنی جلدی کالج آ گیا؟ وہ گاڑی روکنے پر بولی۔ واقعی ہی اتنی جلدی آ گیا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ، ساتھ جینز پہنے، نفاست سے بالوں کو سیٹ کیے، شفاف کالی آنکھیں اور ہلکی سی شیو۔ وہ حور کو آج بہت خوبصورت لگا۔ دل آج الگ ہی انداز میں دھڑکا۔ وہ نظر چرا گئی۔ حیدر نے بغور اس کا نظر چرانا دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ میرا ویٹ کرنا، میں لینے آ جاؤں گا۔ جی جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کہہ کر کالج کے اندر چلی گئی۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ تو آگ دونوں طرف لگی ہے، وہ مسکرا کر سوچتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں جاسم، پتہ لگایا اس کے ٹائم ٹیبل کا؟ وہ ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے حرام مشروب اپنے اندر ڈیل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ جی باس، سب پتہ لگا لیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ، بہت جلد تمہیں میں اپنے پلان کا بتاؤں گا۔ تب تک آج رات کی مستی میری طرف سے انعام، ایک خوبصورت حسینہ تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ شکریہ باس۔ ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو تیار ہو جاؤ ڈیئر کزن، ایک بڑے سرپرائز کے لیے۔ وہ خباثت سے ہنستا کوئی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج اس نے زیب کا فیوریٹ کلر ریڈ پہنا ہوا تھا۔ نور نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی، پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کے آنے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، وہ صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ 1 مہینے بعد وہ آفس آیا تھا جسے اس کا کافی ورک پینڈنگ پڑا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اکرم نے اچھے سے اس کے بزنس کو سنبھالا تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے۔ وہ لانچ میں داخل ہوا تو بے اختیار نظر اس کی دشمن جان پر گئی، جو سب سے بے نیاز صوفے پر سو رہی تھی اور اس کے پسندیدہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ زیب اس کے قریب پہنچا، اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور دھیرے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ نکلا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں تو میں صبح پوچھوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ کچھ آفس کا کام رہتا تھا۔ نور کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنے روم میں تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب اسے اسٹڈی کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ تو مسٹر آ گئے؟ ابھی بتاتی ہوں، جو اتنا انتظار کروایا ہے مجھے۔ وہ کچھ سوچتی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ زہر نصیب، شکر ہے ہماری زوجہ محترمہ کو اپنے معصوم سے شوہر کا خیال آیا۔ وہ اسٹڈی میں آفس کا کوئی کام کر رہا تھا جب نور نے اس کے کندھے پر سر رکھ کے آنکھیں موند دیں۔ زیب، تھوڑی دیر بعد وہ بولی، بولو جانم۔ وہ شوق ہوا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ مجھے سنو فال دیکھنی ہے ابھی، وہ لاڈ سے بولی۔ جانتی تھی وہ منع نہیں کرے گا۔ زیب نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر گھڑی کو جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ پرنسس، مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو۔ میں کوئی نیند میں نہیں، دیکھنی ہے تو بس دیکھنی ہے۔ وہ خفگی سے بولتی صوفے پر جا بیٹھی۔ زیب نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ پرنسس، لاہور میں سنو فال نہیں ہوتی، میں کیسے دکھاؤں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا، بس دیکھنی ہے۔ وہ بازد تھی۔ اس وقت میں سنو فال کہاں سے لاؤں؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ آپ میری خواہش یہ پوری نہیں کر سکتے، پیار کرنے والے تو چاند سورج لانے کے وعدے کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ صورت بنا کر بولی، ورنہ اندر ہی اندر اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ زیب اس کی آنکھوں میں شرارت نہ دیکھ پایا۔ جلدی کریں نا، میں کوئی جن ہوں جو جلدی کروں؟ وہ چڑ کر بولا۔ پرنسس، تمہیں سچ میں سنو فال دیکھنی ہے؟ بالکل، ابھی اور اسی وقت دیکھنی ہے۔ یا کچھ اور دیکھ لو۔ نہیں۔ زیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ سنو فال دیکھنی ہے میری شونا نے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ نور پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زیب نے دونوں طرف ہاتھ رکھے کہ اس کے جانے کے سبھی راستے بند کر دیے۔ اگر ہماری بیگم صاحبہ اجازت دے تو ہم 1 ہفتے کے لیے مری چلے جاتے ہیں، ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تم اچھے سے سنو فال بھی دیکھ لینا۔ وہ سرگوشی کرتا کان کی لو چومتا بولا۔ نہیں، میں نے نہیں جانا، وہ اس کی قربت سے گھبرا کر بولی۔ مگر ابھی تو میری پرنسس ضد کر رہی تھی جانے کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے تنگ کر رہا تھا۔
وہ اس کی طرف جھکا اور ایک شوق شرارت کر کے پیچھے ہو گیا۔ وہ میں مذاق کر رہی تھی، وہ سر جھکا کے اقرار کر گئی۔ پر اب میں مذاق نہیں کر رہا، تم میرے سامنے میرے فیورٹ کلر میں کھڑی ہو، قسم سے دل بہت بے ایمان ہو رہا ہے، پلیز چھوڑے زیب۔ آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں جانم۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ روم میں داخل ہوا اور نور خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے سوئے شیر کو جگایا۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹا کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ زیب نے نور کے بالوں کا کلپ اتارا اور نور کی ہمیشہ کی طرح اس کی شدتوں میں زبان بند ہو گئی۔ اس کی شدتوں سے گھبرا کر نور نے منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس طرح ایک خوبصورت رات اختتام کو پہنچی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں مندے بیٹھا تھا جب ملازمہ اس کے لیے کافی بنا کر لائی۔ چھوٹے صاحب کافی رکھ دو۔ ابان نے آنکھیں کھولی جو سرخ ہو رہی تھیں۔ ابان نے کافی کا مگ اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں کافی کا کہا ہے اور تم اب آ رہی ہو۔ وہ دھاڑا جس سے ملازمہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رخسانہ بیگم شور کی آواز سن کر لاؤنج میں آئی۔ ابھی بیٹا یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ماما آپ نے کیسے ملازم رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے یہ۔ رخسانہ بیگم حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی کسی ملازم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میر کبھی کبھی کر دیتا تھا مگر ابان سب کی عزت کرتا تھا۔ ابھی بیٹا بات کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اگر ہوتی بھی تو آپ نے کون سی پوری کر دینی ہے؟ آپ کو تو صرف میر بھائی کی فکر ہے، دوسرا بیٹا چاہے مر جائے۔ وہ طنز کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اس کے روم میں داخل ہوئی۔ آج انہیں اپنا یہ ہسمکھ بیٹا بدلا بدلا سا لگا۔ بکھرے بال، رف سی شرٹ اور جینز پہنے، اس پر سرخ انگارہ آنکھیں، یہ کوئی اور ہی ابان لگ رہا تھا۔ ابھی اس کے پاس بیٹھ کر پکارا اور ابان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی مگر وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ مجھے پتا ہے تم کس وجہ سے ناراض ہو۔ میں بہت جلد مریم سے تمہارے اور نمرا کے رشتے کی بات کروں گی۔ ساری سچویشن کے بارے میں تم جانتے ہو، ابھی سب تھوڑا ٹھیک ہوا ہے۔ میں تو اس سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی مگر انشاءاللہ بہت جلد جاؤں گی اور بات کروں گی۔ میں تم دونوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتی ہوں۔ میر تو حرکتیں ایسی کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، مگر تم میرے اچھے بیٹے ہو ابھی۔ ابان خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں تمہاری حالت سے بے خبر نہیں ہوں ابھی، مجھے پتا ہے تم نمرا سے بہت پیار کرتے ہو۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے چومے۔ سوری ماما، مجھے آپ سے اور ملازم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ کبھی مرنے کی بات نہ کرنا۔ وہ ذرا خفگی سے بولی اور اس کے سر پہ چت لگائی۔ اوکے ماما، اینڈ پھر سے آئی ایم ریئلی سوری۔ اٹس اوکے۔ چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتی چلی گئیں۔ وہ گانے کی کوئی دھن سیٹی پہ بجاتا کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ کچن میں چلا آیا جہاں حسب معمول مریم بیگم ناشتہ بنا رہی تھیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ماما۔ وعلیکم السلام جان۔ پاپا کہاں ہیں؟ وہ فریج سے جوس نکالتا گلاس میں ڈال کر بولا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس ویسے ہی جب سے تم نے آفس سنبھالا ہے وہ فری ہو گئے ہیں ہر ٹینشن سے۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، حور کو کالج بھی چھوڑنا ہے۔ حور کے نام پر اس کی آنکھیں چمکیں۔ انہوں نے مصنوعی کھانسی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہاں کھو گئے بیٹا جی؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولیں۔ کہیں نہیں، یہی ہوں۔ وہ خجل ہوا۔ لگتا ہے مجھے بھائی صاحب اور زیب سے جلدی بات کرنی ہوگی، وہ معنی خیزی سے بولیں۔ اچھا ماما میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جان بچاتا چلا گیا۔ پیچھے مریم بیگم اس کے انداز پر ہنس دی۔ نور، وہ کب سے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور یار آ جاؤ، وہ بیچارگی سے بولا۔ کیا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بولی۔ یار یہ ٹائی باندھ دو، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا جس سے نور کو ہنسی بہت آئی مگر ضبط کر گئی۔ پہلے آپ وعدہ کریں مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچ سا مسکرایا۔ پھر آؤ تو جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے زیب، وہ ڈریسنگ کے ساتھ لگے ٹائی باندھ رہی تھی جب زیب نے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا ہاتھ نہ لگانا۔ تو میں نہیں لگا رہا ہاتھ اپنی پرنسس کو۔ پھر اس نے نور کا بائیں گال چوما۔ زیب، وہ چیخی اور ٹائی باندھ کر جلدی سے دور ہوئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، رات کو سنو فال کیسی لگی میری جانم کو؟ بہت بری۔ اور اب آپ جلدی کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہاں یار، ایک تو تم بنا مجھے روز دیر کروا دیتی ہو۔ 1 منٹ، میں آپ کو دیر کرواتی ہوں؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی بولی۔ ہاں نا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا اور پھر اچھی طرح اس کی بولتی بند کرتا اپنا کوٹ اٹھا کر اسے بائے بولتا چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ حیدر نے کالج کے باہر گاڑی روکی۔ کالج آ بھی گیا۔ حور چہک کے بولی۔ حور، حیدر نے گمبھیر آواز میں پکارا۔ جی؟ یہ جگہ تو مناسب نہیں مگر آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی دل کی بات تمہیں کہوں۔ آئی لو یو حور، پتہ نہیں کب سے مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی، وہ بھی شدید والی۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کرے اسے دیکھ رہی تھی جس سے اس کے انابی لب مسکرائے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت دل کرتا ہے تم میرے پاس ہو اور وقت تھم جائے میں تمہیں دیکھتا رہوں اور سنتا رہوں۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور وہ بت بنی سن رہی تھی۔
جلد ہی ماما پاپا کو بھجواؤں گا اور تمہارے جواب کا انتظار رہے گا مجھے۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے کالج سے، اپنا خیال رکھنا حور میرے لیے۔ جی۔ وہ اپنا کالج بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ حیدر اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھ سکتا تھا۔ اس کو کالج کے اندر داخل ہوتے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ فریش ہو کر نکلا جب اس کا شدت سے دل کیا نمرا سے بات کرنے کو۔ دوسری طرف وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ 2-3 مرتبہ اس نے اگنور کیا مگر دوسری طرف کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو باز نہ آیا۔ ہیلو، کون؟ بنا دیکھے اس نے کال پک کی۔ کیسی ہے ہماری بیگم صاحبہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے نمرا جان، بس تم ملو تو اکیلے پھر بتاؤں۔ شٹ اپ بدتمیز! تمہارا یہ غصہ، قسم سے اس وقت تم بہت پیاری لگ رہی ہوگی۔ اگر میں وہاں ہوتا تو ان خوبصورت لبوں سے جو تم پھول برسا رہی ہو انہیں میں چوم لیتا، وہ شرارت سے بولا۔ دوسری طرف نمرا جیسی بولڈ لڑکی بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ کیا ہوا جان، چپ کیوں ہو گئی؟ اور نمرا نے بنا کچھ کہہ کر کال کاٹ دی۔ بدتمیز، لوفر، آوارہ! وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس وجہ سے اس نے حور کو میسج کر دیا کہ وہ آج نہیں آئے گا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے۔ حور بھی ابھی صبح والی بات سے نہیں سنبھلی تھی، اس وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جب چاروں طرف سے اسے گھیر لیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں انکل؟ وہ ڈر کے بولی۔ پتہ نہیں بی بی جی۔ حور نے جلدی سے کار کے شیشے اوپر کیے۔ بی بی جی آپ صاحب کو فون کر دیں، وہ ڈری سہمی حور کو دیکھ کر بولا۔ حور زیب کو فون کر رہی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس کو حیدر کا خیال آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈائل کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لوگوں کو گاڑی سے باہر آتا دیکھ رہی تھی جو اسلحہ سے لیس تھے۔ ہیلو حور، پہنچ گئی گھر؟ دوسری طرف حیدر کی محبت بھری آواز کان میں پڑی۔ حیدر پلیز مجھے بچائیں، ہچکیوں کے درمیان وہ بولی جب حیدر کو دوسری طرف سے اس کی چیخ سنائی دی۔ حور آر یو اوکے؟ وہ میٹنگ روم کی طرف جاتا واپس پلٹا، دل اس کا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حور پلیز کچھ بولو، وہ چیخا۔ دل میں اس کے ہزار وسوسے آ رہے تھے۔ آفس کا سارا سٹاف اپنے باس کو دیکھ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح پارکنگ ایریا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ پارکنگ میں پہنچ کر گاڑی میں بیٹھا اور کچھ ہی منٹوں میں گاڑی حواس سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے زیب کو بھی میسج کر دیا جس کے جواب میں زیب نے اسے حور کی لوکیشن سینڈ کی اور اسے جلدی پہنچنے کا کہا۔ اسے ایک بڑے کمرے میں رکھا جہاں ایک عدد بیڈ اور صوفہ تھا، دیکھنے میں کافی پرانا گھر لگتا تھا۔ جی باس، آپ کا کام ہو گیا، لے آئے ہم اس کی بہن کو۔ گڈ، اب تم اچھی طرح اسے پیار کرو، یہ تمہاری ہوئی، وہ شفقت سے ہنستا ہوا بولا، جبکہ جاسم کی آنکھیں حور کے سراپے کو دیکھ کر چمکیں جو ہوش و حواس سے بیگانی بیڈ پہ پڑی تھی۔ شکریہ سر، اوکے تم انجوائے کرو، ویڈیو بنانا مت بھولنا۔ جی ٹھیک ہے سر۔ وہ فون بند کرتا دھیرے دھیرے حور کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حور کی آنکھیں کسی اجنبی سے لمح سے کھلیں۔ وہ ارد گرد دیکھ کر جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے کسی کا ہاتھ اپنے گال پر محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر سے اٹھ کر دروازے کے پاس بھاگ گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر سامنے بیٹھا وجود اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ جانم تھک جاؤ گی، چھوڑ دو، ادھر آؤ۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے، تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا مگر مجھے جانے دو۔ وہ اپنی عزت کی بھیک مانگتی بولی مگر مقابل کے سینے میں تو جیسے دل ہی نہیں پتھر تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں تمہیں میں جانم، ابھی تو تمہارے حسن و خیز حسن کا مزہ لینا ہے میں نے۔ وہ خباثت سے ہنستا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ دیکھو تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہوگی، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ اس آدمی نے حور کے گلے سے دوپٹہ اتارا۔ وہ اس کی طرف جھکنے لگا جب پیچھے سے کسی نے اس کا کالر پکڑا اور وہ اپنی طرف موڑ کے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا جس سے وہ زمین پر منہ کے بل گرا۔ ڈول تم ٹھیک ہو؟ وہ حور کے ساکت وجود کو ہاتھ لگاتا بولا۔ وہ پھر اسے مارنے کے لیے بڑھا جب حیدر نے حور کو اپنے پیچھے کر کے اس کے وار کو روکا اور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری۔ تب تک زیب بھی وہاں پہنچ گیا اور حور کو اپنے گلے لگایا۔ میرا بچہ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا مگر وہ کچھ نہ بولی اور بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ حیدر اسے لے کر ہسپتال جاؤ جلدی، وہ چیخا۔ حیدر اسے لے کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ زیب نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اکرم، جلدی پہنچو، تمہارے لیے کام ہے۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے وہ آرڈر دیتا بولا۔ وہ جمشید صاحب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب ملازمہ ہاتھ میں ایک گفٹ پیک لیے کچن میں داخل ہوئی۔ بی بی جی یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ وہ لال رنگ کے گفٹ جس پر خوبصورت پیکنگ ہوئی تھی نور کی طرف بڑھاتی بولی۔ میرے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے جلدی سے کھولا تو اس میں گلاب کی بہت خوبصورت کلیاں تھیں۔ نور نے ان کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اندر ایک چٹ تھی جس میں کوئی نام نہیں تھا، فار مائی لو، بس اتنا لکھا ہوا تھا۔ زیب آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ گفٹ پکڑے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ ہسپتال پہنچا جہاں اسے حیدر کھڑا نظر آیا۔ کیسی ہے گڑیا؟ وہ قریب پہنچ کر بے تابی سے بولا۔ بے ہوش ہے ابھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دیا۔ کیسی ہے میری بہن ڈاکٹر صاحب؟ انہیں ہوش آ گیا ہے۔
ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اب بہتر ہے، وہ پروفیشنل انداز میں کہتے چلے گئے۔ حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ زیب بھائی، میں شکرانے کے نفل پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے بتاتا اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتا مسجد کی طرف چل دیا، جبکہ زیب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آج حیدر کی آنکھوں میں کچھ اور ہی احساس نظر آیا۔ کچھ سوچتا وہ کمرے میں داخل ہوا، دھیرے دھیرے چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ آنکھیں مندے لیٹی تھی۔ گڑیا پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پکارا، جس سے حور کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے پر جذب ہو گیا۔ بھائی، وہ اس کے گلے لگ کر رو دی۔ بھائی، وہ بہت گندے تھے۔ بھائی، اس آدمی نے مجھے یہاں چھوا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی روتے ہوئے بولی۔ زیب کی آنکھیں اس کی بات پر سرخ ہوئیں۔ اس کی تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ اگر حیدر وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بس میرا بچہ، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، اور جس انسان نے تمہیں تکلیف دی ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بھائی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ وہ حور کو لے کر عباسی ہاؤس آ گئے تھے۔ زیب نے انہیں صرف حور کے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آپ کو حور کی لوکیشن کا کیسے پتہ لگا؟ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ میں جو بریسلیٹ ہے اس میں ٹریکنگ ڈیوائس فٹ کی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں میسج کیا تھا کیونکہ تم زیادہ نزدیک تھے اس کی لوکیشن کے۔ اب ایک بات میں پوچھوں حیدر؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جی پوچھیے زیب بھائی، کیا تم حور کو پسند کرتے ہو؟ جی مطلب نہیں، مطلب ہاں۔ وہ نروس ہوتا اسے الجھا گیا۔ ایک جواب دو یار، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، وہ شرارت سے بولا۔ جی کرتا ہوں زیب بھائی، میں پیار حور سے۔ زیب مسکرایا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں پھر صبر کر لوں گا، ساری زندگی اس کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا۔ وہ ہنسا۔ بھائی، وہ ذرا خفگی سے بولا، میری طرف سے رشتہ پکا، میں ابھی پھپھو سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے گلے لگاتا مریم بیگم کے پاس چلا گیا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ پھپھو ڈارلنگ، وہ کچن میں داخل ہوتا شوخی سے بولا، کیا ہوا ہے جان؟ باہر بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ یار آپ اسے چھوڑیں اور میری بات سنیں۔ اف، نیچے اتارو بدتمیز، میں گر جاؤں گی۔ نہیں گرتی پھپھو یار۔ اس نے مریم بیگم کو صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ حیدر، پھپھو بھتیجے کا پیار دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو پھپھو پہلے تو آپ یہ بتائیں میں آپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بتائیں تو پہلے، تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو، تو اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ میں کون سا پہلی بار آیا ہوں؟ اور دوسری بات یہ، جو سامنے لنگور بیٹھا ہے پسند کرتا ہے حور کو، تو بتائیں آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ شرارت سے حیدر کی طرف دیکھتا بولا، مجھے تو منظور ہے رشتہ، حور تو ہمیشہ سے ہی مجھے بہت پسند ہے۔ ہائے بلے بلے، حیدر بھنگڑا ڈالتا اٹھا۔ اس کے انداز پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ چلیں پھر، منہ تو میٹھا کروائیں نا جلدی، مریم بیگم نے ملازمہ کو آواز دی اور پھر زیب کا منہ میٹھا کروایا۔ اچھا پھپھو جان، اب میں چلتا ہوں، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہوگی میرا، کل آؤں گا نور اور جمشید صاحب کو لے کر۔ ایک بات اور کہوں زیب؟ جی، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ مشکل ہے پھپھو، میں وہ اذیت کے سال نہیں بھول سکتا جب لوگ میری گڑیا کو منحوس کہتے تھے کہ وہ دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، مگر میرا باپ نہیں تھا لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ زیب میری جان، وہ ماضی بھول جانا چاہیے جو تکلیف دیتا ہو، پر میں نہیں بھول سکتا، وہ آپ کے بھائی یہاں بھول سکتی ہیں، مگر میں اپنے باپ کی ذاتی نہیں بھول سکتا۔ مگر زیب بیٹا، تب وہ بھابھی کے غم میں تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے، اتنے دکھی تھے کہ اپنی بیٹی کو باپ کا پیار نہیں دے سکے، ماما کی آخری نشانی سمجھ کر ہی سنبھال لیتے گڑیا کو، مگر نہیں، انہیں تو اپنا غم پیارا تھا نہ کہ بچے۔ ہمارا غم ایک جیسا تھا پھپھو۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری بھی ماں مری تھی، مجھے آج بھی وہ صبح نہیں بھولتی پھپھو، جب حور نے پاپا کے ساتھ اسکول جانے کی ضد کی، تب پاپا نے اسے 2 تھپڑ مارے، جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ غصے سے گھر سے چلے گئے۔ اس رات حور کو بہت تیز بخار ہو گیا، کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں تنہا اکیلا، ملازموں کی مدد سے میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ پاپا کو تو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، صرف ماما کی یادیں تھیں میرے پاس۔ آنسو زیب کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس 12 سال کے بچے نے ایک ہفتہ کیسے گزارا یہ صرف میں جانتا ہوں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا پھپھو، کبھی نہیں۔ وہ ان کے گلے لگ گیا۔ بس میری جان، بس کرو، کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ پھپھو میں چلتا ہوں۔ وہ بنا مریم بیگم کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جانتا تھا تھوڑی دیر اور رکا تو ضبط ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر گھر آیا۔ سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چوری کر رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو نور اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ جانم، ابھی تک تم سوئی نہیں؟ رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہوئی تھی۔ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، پھر اس کا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ کیا ہوا ہے زیب، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اپنے نرم ہاتھوں میں زیب کا چہرہ لیے فکر مندی سے بولی۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا نظر چرا کر بولا، ادھر دیکھیں میری طرف، بتائیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جانم، بس دل گھبرا ہے جیسے سب کچھ بکھرنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے، ایسا تو نہ کہیں، چلے آئیں میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی، آپ کچھ بہتر محسوس کریں گے۔
وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نور اس کا سر دباتی رہی اور تھوڑی دیر میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ آپ میرے دل میں بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں زیب، آپ کے بغیر یہ زندگی کچھ نہیں، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی سرگوشی کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھیں چومتی پیچھے ہو گئی۔ نور میرے پاس آؤ۔ وہ اس سے منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ نہیں آؤں گی میں آپ کے پاس، نہیں کرتی میں آپ سے پیار، میں صرف میر سے محبت کرتی ہوں، صرف میر سے، سمجھے؟ تم ایسا نہیں کر سکتی نور، تم صرف میری ہو، ادھر دیکھو میری طرف، میں محبت کرتا ہوں تم سے، سمجھتی کیوں نہیں؟ ابھی وہ کچھ اور کہتا جب کسی نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور صرف میر کی ہے، بس میر کی۔ نور، وہ چیخ کے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے سے نور، جو ابھی کچی نیند میں تھی، اسے دیکھنے لگی، جو ابھی بھی بڑبڑا رہا تھا، نور صرف میری ہے، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ زیب کیا ہوا ہے؟ دیکھے میں آپ کے پاس ہوں، کہیں نہیں گئی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی فکر مندی سے بولی۔ نرم سے لمس سے زیب نے نور کی طرف دیکھا جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے گرد سختی سے حصار باندھا۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے نور، کبھی چھوڑنا نہ، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا جا بجا اپنی محبت نچھاور کرتا بڑبڑایا۔ وہ سانس روکے اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ زیب چند لمحوں بعد اس نے پکارا، کوئی آ جائے گا، ہم روم میں نہیں نیچے لاؤنج میں ہیں۔ وہ ابھی بھی اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، جیسے اس کو چھوڑے گا تو وہ دور چلی جائے گی۔ اوکے چلو روم میں چلیں، ویسے بھی فجر میں تھوڑا ہی وقت ہے۔ وہ اسے لیے روم میں داخل ہوا، پھر دونوں نے وضو کیا اور ساتھ نماز ادا کی۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں سورج کی کرنوں کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک وجود کو کرسی کے ساتھ باندھا تھا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ہاں بولا کچھ کہ نہیں؟ وہ کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ نہیں سر، بہت ڈھیٹ ہے، بس یہی کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اکرم جاؤ پانی گرم کر کے لاؤ، وہ اس وجود پر حقارت بھری نگاہ ڈالتا بولا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی گرم پانی لائے۔ ہاں تو بتاؤ جاسم، تم نے میری بہن کو کیوں اغوا کیا اور کس کے لیے تم کام کرتے ہو؟ وہ ٹوٹے لفظوں میں بولا۔ زیب نے اکرم کو کوئی اشارہ کیا، پھر اس نے کھولتے ہوئے پانی میں جاسم کے پاؤں رکھ دیے۔ پورا کمرہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ بولو کس کے لیے کام کرتے ہو؟ وہ درستگی سے بولا، جس سے وہ صرف نام میں سر ہلانے لگا۔ اگر یہ کچھ نہ بتائے تو خوراک کو زیادہ کر دو، ٹھیک ہے؟ وہ اکرم کو حکم دیتا اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہیلو کون؟ نور نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی کچھ نہ بولا۔ کون ہے بھائی؟ اگر بولنا نہیں تو کال کیوں کی؟ میں میر بات کر رہا ہوں۔ تم نے کیوں کال کی ہے مجھے؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں نور۔ کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں نے تمہیں معاف کیا میر، چھوڑ دو میری جان، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ نہیں تم پلیز ایک دفعہ مل لو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ وہ حامی بھرتی بیزار سی بولی۔ میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کر ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل چیک کر رہا تھا جب اس کے موبائل فون پر میسج ٹون بجی۔ اس نے اوپن کیا تو واٹس ایپ پر کچھ تصویریں سینڈ کی گئی تھیں جہاں نور اور میر کسی کافی شاپ پر بیٹھے تھے۔ دوسری تصویر میں میر نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، تیسری میں وہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ ایسے ہی بہت سی تصویریں تھیں۔ زیب کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، میری پرنسس مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ دماغ میں پیدا ہونے والے اندیشوں کی نفی کرتا بڑبڑایا، وہ گھر ہی ہوگی، یہ جھوٹی ہیں تصویریں۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اپنی ایک شرٹ نکالنے لگا جب اسے ایک ریڈ کلر کا باکس نظر آیا۔ اس نے باکس کھولا تو اندر گلاب اور ایک چٹ تھی جس میں لکھا تھا فار مائی لو نور۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ صرف میری ہے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتی سرد لہجے میں بولی۔ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں نور، تانیہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ میرے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ وہ جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتا بولا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تو تم جانتے ہوگے میر حسن شاہ، انسان جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہوتا ہے۔ وہ طنز کرتی بولی۔ تم نے میرا دل توڑا تو تمہارا بھی ٹوٹا۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، اس لیے میرے بلانے پر آ گئی۔ تم زیب کو چھوڑ دو، میں دوبارہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ وہ ٹیبل پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس لمحہ کیمرے کی آنکھوں میں یہ منظر محفوظ ہوا۔ نور کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئے ہو، مگر تمہاری سوچ ویسی ہی گندی اور خود غرض ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی درشتگی سے بولی۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میری زندگی میں زیب آئے، ان جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم تو ان کی جوتی کے برابر نہیں۔ وہ ذرا اونچی بولی، جس سے باقی ٹیبل پر موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ جس کے لیے تم اتنا اڑ رہی ہو، دیکھتا ہوں کیسے یقین کرتا ہے اور کتنا پیار ہے اسے تم سے۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا۔
پیچھے نور بھی گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ لے سر، ساری پکس دیکھ لیں کیسی بنی ہیں۔ میر ایک ایک کرتا ساری تصویریں دیکھنے لگا، آنکھوں میں شیطانی تھی۔ گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، یہ لو تمہاری پیمنٹ۔ وہ اپنی جیب سے نوٹوں کی گٹی نکالتا اسے دیتا بولا، تو زیب اب دیکھو میں تمہاری خوشحال زندگی میں کیسے آگ لگاتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور پھر کچھ ہی دیر میں یہ تصویریں زیب کو سینڈ ہو چکی تھیں۔ یہ جو تم اتنا اڑ رہی ہو نا نور بی بی، دیکھنا تمہارا سارا غرور مٹی میں کیسے ملتا۔ وہ خباثت سے ہنستا بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک 21 سال کی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، جس نے بہت ہی بیہودہ لباس زیب تن کیا تھا اور وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہاں کیوں رک گئی؟ آؤ میرے پاس، وہ حرام مشروب گلاس میں انڈیلتا بولا۔ نہیں پلیز، مجھے گھر جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو گھر سے اپنی امی کی دوائیاں لینے نکلی تھی، تم لوگ کیوں لے آئے ہو؟ پلیز خدا کا واسطہ ہے تمہیں، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص انسان نہیں حیوان ہے۔ گھر بھی چلے جائیں گے، پہلے میرے ساتھ کچھ وقت تو گزارو، ویسے بھی میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ اس کو بیڈ پہ دھکا دیتا اس پر جھک گیا، بنا اس کے آنسو کی پرواہ کیے اپنی ضرورت پوری کرنے لگا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی جب اسے پورچ میں زیب کی گاڑی نظر آئی۔ یہ آج اتنی جلدی آ گئے؟ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور جمشید صاحب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جب اسے بیڈ پر آنکھوں پہ بازو رکھ کر لیٹا زیب نظر آیا۔ وہ اس کی خوشبو پہچان چکا تھا، اس لیے بولا، کہاں گئی تھی؟ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا سوال کرنے لگا، اگر انہیں سچ بتا دیا تو یہ غصہ کریں گے، ویسے بھی رات کی طبیعت خراب ہے۔ میں ایک دوست کی طرف گئی تھی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جھوٹ بولنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی نور سے پوچھے۔ اس بات پر زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا، تو کیا وہ اس کا یقین جیت نہیں پایا؟ وہ اپنی پرنسس کی ایک ایک حرکت جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ نور جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ کیا اس کے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اچھا کون سی دوست؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ شاید اب سچ بتا دے، آپ اسے نہیں جانتے، بہت اچھی دوست ہے میری، وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتی بولی۔ نظریں تو وہ ملا نہیں سکتی تھی کیونکہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا وہ گفٹ کس نے بھیجا ہے؟ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، وہ میرا لور جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ شرارت سے کہتی فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شرارت کتنی مہنگی پڑنے والی ہے اسے۔ زیب بیڈ سے اٹھا اور اپنی کار کی کیز پکڑے کمرے سے نکل گیا، اور اگر وہ تھوڑی دیر اور رکتا تو ضرور کچھ برا ہو جاتا۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو زیب کہیں نہیں تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ کوئی ضروری کام ہوگا اس لیے چلے گئے، وہ بڑبڑاتی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ بلا وجہ گاڑی سڑکوں پر گھما رہا تھا، بار بار وہ منظر سامنے آ رہا تھا جب میر نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تو کیا میرا پیار نظر نہیں آتا تمہیں نور؟ کیوں دل توڑ دیا تم نے؟ ابھی تو زخم بھرنا شروع ہوئے تھے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تمہیں؟ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور باہر نکل کر گہرے سانس لینے لگا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھتا چلا گیا، آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا مجھے خوش ہونے کا حق نہیں؟ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے شکوہ کرتا بولا۔ کیوں 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 ہر دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑتا ہوا بولا۔ اس وقت وہ ایک جنونی انسان لگ رہا تھا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر سوئی سوئی نور پر ڈالی اور چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ باہر آیا جب نور کا موبائل بج رہا تھا۔ زیب نے دیکھا تو وہاں میر کی کال آ رہی تھی، غصہ آنکھوں میں پھر سے آیا۔ فون اٹھاؤ نور، اس کا میسج آیا۔ اس کی نیند کے پیش نظر زیب نے موبائل سائلنٹ موڈ پر کر دیا اور خود بالکنی میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد زیب کے موبائل پر کال آنے لگی، اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف میر تھا۔ زیب، نور کیسی ہے؟ میری کال نہیں اٹھا رہی وہ، اس نے ضروری بات کرنی تھی مجھ سے۔ کال پک کرتے ہی وہ جلدی سے بولا۔ زیب کے تو تن بدن میں آگ لگی۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں، اس لیے تم دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، وہ سرد آواز میں بولتا فون بند کر گیا۔ رات گزر رہی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں کولڈ ڈرنک اور پیزے پر ہاتھ صاف کرتی ہارر مووی دیکھ رہی تھیں۔ یار نمرا بس کرو اب، وہ کشن اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی بولی۔ حور بھی بہتر ہو گئی تھی جبکہ نمرا بھی حور کے آنے سے اپنا غم بھولے بیٹھی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو حور، دیکھنا اس کمرے میں ضرور بھوت ہوگا۔ کمرے میں صرف LCD کی روشنی تھی، باقی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ دونوں مووی دیکھنے میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ ایک دم زور سے بند ہوا۔ وہ دونوں اچھل کے ایک ساتھ جڑ کے بیٹھ گئیں۔ کون ہے؟ نمرا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہوئیں جب انہیں بیڈ پر کوئی بیٹھا نظر آیا جو اب اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ وہ دونوں چیخیں مارنا شروع ہو گئی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور انہیں دیکھ جو آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی، بند کرو اپنا یہ ریڈیو، وہ اپنے اوپر سے سفید چادر ہٹاتا بولا۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی بات سمجھ آئی نمرا اسے مارنے کے لیے لپکی۔ تم بدتمیز، اگر ہمارا دل بند ہو جاتا پھر؟ وہ اسے پکڑے تھپڑوں سے اس کی تواضع کرتی بولی۔ بندر نہ ہو تو؟ وہ حور کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔
ایک نئے دن کا سورج طلوع ہوا جس کی صبح بہت روشن تھی۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں اکیلا پایا۔ یہ کیا ساری رات گھر نہیں آئے؟ وہ سوچتی زیب کا نمبر ڈائل کرنے لگی تاکہ پوچھ سکے کہ وہ کہاں ہے، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، بس میسج کر دیا کہ وہ مصروف ہے اور تم تیار ہو کے ڈرائیور اور جمشید صاحب کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ۔ سائڈ دراز میں رنگ رکھی ہے حیدر کے لیے، وہ بھی لے لینا، میں جلدی پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ نور نے بجھے دل کے ساتھ موبائل سائڈ پر رکھا اور فریش ہونے چلی گئی۔ ہاں بولا کچھ یہ کہ نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ نہیں سر، بہت کوشش کی ہے مگر ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا اس نے۔ زیب اس کے قریب گیا جو نڈھال ایک طرف پڑا تھا۔ زیب نے سانس چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ یہ تو مر گیا ہے، کہاں تھے تم لوگ؟ کہا بھی تھا اسے مرنے نہیں دینا۔ وہ غصے سے اس پر دھاڑا، ایک یہی گواہ تھا ہمارے پاس، وہ بھی اب نہیں رہا، کیسے پہنچوں گا میں اب اس آدمی تک؟ وہ غصے سے یہاں وہاں ٹہلتا بولا۔ اب کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ انتظام کرو اس کے لیے۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ پھپھو انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑایا۔ وہ سعد سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ نمرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابان سے طلاق لے کر سعد سے شادی کر لے گی۔ اس نے 2 سے 3 بار دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ واپس جانے لگی جب اندر سے اسے قدموں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے وہ کھڑا تھا جسے وہ پورے 2 ہفتوں بعد دیکھ رہی تھی۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ وہ ساکت کھڑی نمرا پر اجنبی نگاہ ڈالتا بولا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ سعد یہ تم کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں تم سے، جاؤ یہاں سے۔ اگر میری بیوی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میری نئی شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم نے شادی کر لی؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ ہاں جب تم نے کر لی تو میں کیوں تمہارے سوگ میں بیٹھا رہتا؟ اب جاؤ ورنہ مجھے گارڈ کو بلانا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولا اور اس کی سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو کیا یہ تھی اس کی محبت؟ مجھے کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ 10 منٹ میں گھر پہنچی۔ لاؤنج میں رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بیٹھے تھے، ساتھ ابان اور میر بھی تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابان کو اس کی سرخروئی سی آنکھیں بے چین کر گئیں۔ آج ہم تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں مریم، مجھے یقین ہے تم ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجو گی۔ رخسانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ ہم ابان کے لیے نمرا کا ہاتھ مانگتے ہیں، بہت خوشی ہوگی مجھے اگر ہم پھر سے ایک رشتے میں جڑ جائیں گے۔ مریم بیگم تھوڑی حیران ہوئی، پھر بولی، آپی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابان بہت اچھا بچہ ہے، اور دوسرا وہ میر سے کافی مختلف ہے۔ وہ با صاحب کی طرف دیکھتی بولی، جو اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی دے گئے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے آپی، نمرا آپ کی ہی بیٹی ہے۔ وہ خوشی سے بولی۔ یہ خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا تھا مگر ان کے نصیب میں خوشی بہت کم عرصے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نور اور جمشید صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ مریم بیگم نے اٹھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ باری باری وہ سب سے ملی جبکہ جمشید صاحب بھی سب کو اکٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، مگر نور کا موڈ میر کو دیکھ کر خراب ہو گیا۔ یہ بات سب نے نوٹ کی۔ زیب کے آنے کے بعد منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا ہوئی۔ حیدر نے حور کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی جبکہ نمرا کی انگلی میں رخسانہ بیگم نے اپنے خاندانی انگوٹھی پہنا کر اسے ابان کے نام کیا۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب زیب وہاں آیا۔ سرخ آنکھیں اور ماتھے کی رگیں تنی ہوئیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے زیب؟ وہ اس کی طرف دیکھتی پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے، بس سر میں بہت درد ہے، آپ میرے روم میں جا کر آرام کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ نور نے چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھی اور پھر حور کے ہاتھوں باہر بھجوا دی۔ خود زیب کے لیے چائے لے کر کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یہاں وہاں دیکھ مگر وہ روم میں نہیں تھا۔ اس نے قدم بالکنی کی طرف بڑھائے کیونکہ سلائڈ ڈور اوپن تھا۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھا چاند کو دیکھتا نظر آیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچی اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ زیب پیار سے پکارا۔ کہو پرنسس، کوئی پریشانی ہے؟ 2 دن سے آپ بہت کھوئے کھوئے لگ رہے ہیں، کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اسے زیب کی کھیر کی عادت پڑ گئی تھی، دل میں محبت کے پھول کھلنے لگ گئے تھے۔ زیب تو اس کے رونے پر تڑپ ہی گیا۔ ادھر دیکھو پرنسس، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آنکھیں چومتا بولا۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے ٹھیک سے میرے ساتھ؟ ایسا کب ہوا؟ ایسا ہی ہوا ہے، وہ آنسو بہاتی بولی۔ اچھا بابا سوری، بس کچھ بیزی تھا، بزنس کا کوئی ایشو تھا۔ اب تو چپ کر جاؤ یار۔ وہ بے بس ہوا۔ وہ کمزوری بن گئی تھی زیب کی اور زیب اس کے آنسو کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ چائے تو پئیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ اب ضرورت نہیں ہے جان، تم پاس ہونا، ٹھیک ہو گیا سر۔ ایک بات کہوں تم سے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبھی مجھے دھوکہ نہ دینا نور، جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھے بتانا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماتھے پر بوسہ دیتا وہ سرگوشی کرتا اٹھ کر نیچے چلا گیا۔
اس کے ساکت وجود کو وہ وہیں چھوڑ کر۔ وہ دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا مگر واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ فریش ہو رہی ہے۔ وہ وہیں اس کا ویٹ کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحہ بعد واش روم کا دروازہ کھلا، جس سے وہ باہر آئی۔ سرخ سوجی آنکھوں کے ساتھ بکھرے حلیے میں وہ کہیں سے بھی نمرہ نہیں لگ رہی تھی۔ اسے وہ کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ کچھ رہ گیا ہے برباد کرنے کو؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تم روئی ہو؟ وہ قریب پہنچ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بولا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ چیختی ہوئی اس کا ہاتھ جھٹک کر سائڈ پر ہو گئی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں میں۔ نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہاری محبت سے۔ وہ پھنکاری۔ نمرہ میری بات سنو۔ وہ اس کا بازو پکڑتا اپنے گلے سے لگا گیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر وہ اس کے گر سختی سے حصار باندھے ہوئے تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ وہ مسلسل ایک بات بڑبڑا رہی تھی، مگر مجھے تم سے بہت محبت ہے نمی جان۔ وہ سر پر بوسہ دیتا بولا۔ کتنی دیر وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی، پھر جب اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ وہ جو آنکھیں بند کی اسے محسوس کر رہا تھا، ایک دم آنکھیں کھولیں۔ وہ چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ نفرت کی انتہا محبت ہوتی ہے نمی، دیکھنا کہیں دل نہ ہار جائے۔ وہ کہتا کمرے سے چلا گیا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے نام ہو گئی ہو۔ وہ رنگ پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے بولا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں حور، جو خدا نے میری محبت بنا کسی تکلیف کے مجھے دے دی۔ وہ ساتھ کھڑی حور کو پیار سے دیکھتا بولا۔ پاپا نے کہا ہے اگلے ماہ ہمارا نکاح اور بھائی آپی کی ولیمے کی تقریب ہوگی۔ تم خوش ہو حور؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا محبت سے بولا، جسے وہ شرما کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ آج جواب نہیں دو گی میرے سوال کا؟ وہ شوق ہوا۔ وہ نام میں گردن ہلاتی چہرہ جھکا گئی۔ چلو 1 مہینہ انتظار کر لیتے ہیں، پھر تو اظہار کرو گی نا؟ وہ سرگوشی کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ مجھے لگتا ہے بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بولی۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر آنا تو میرے پاس ہی ہے تم نے۔ وہ ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا اور حور اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ وہ سب گھر آ گئے تھے۔ نور تو آتے ہی سو گئی، جبکہ زیب کل کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، کیونکہ کل اس کی پرنسس کی سالگرہ تھی۔ 2 دن سے جو ہوا وہ سب بھول کر وہ اسے اپنی محبت کا یقین دینا چاہتا تھا، مگر کون جانتا تھا کل کا دن ان کے درمیان جدائی لے آئے گا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ جمشید صاحب اپنے کسی دوست کی طرف گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زیب کا میسج آیا تھا کہ وہ تیار رہے، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ تیار بیٹھی انتظار کر رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ لگتا ہے آ گئے ہیں وہ۔ اپنا فراک سنبھالتی اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میر کھڑا، ہاتھ میں کیک اور گلاب کے پھول پکڑے ہوئے تھا۔ کیسی ہو ڈیئر کزن؟ سالگرہ بہت مبارک ہو۔ وہ اندر داخل ہوتا بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے سے گھر آئی۔ میں تو تمہیں وش کرنے آیا ہوں، پہلی محبت ہو تم میری یار۔ چلو آؤ کیک کاٹیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا کھینچتا ہوا بولا۔ نور نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ میر نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور زیب اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ہاتھ میں پکڑی چیزیں زمین بوس ہوئیں۔ زیب بے یقینی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ غصے کی شدت سے میر کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، ذلیل انسان؟ وہ ایک مکہ میر کے منہ پر مارتا اگر آیا، جبکہ میر نے بھی جوابی وار کیا اور ایک ٹانگ زیب کے پیٹ میں ماری، جس سے وہ دور جا گرا۔ تمہیں تو میں آج چھوڑوں گا نہیں میر شاہ۔ وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا اور اپنا گھٹنا اٹھ کر مارا۔ نور سہمی ہوئی دونوں کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ میں خود نہیں آیا، تمہاری بیوی نے کال کر کے مجھے بلایا ہے۔ میری بیوی پہ الزام لگاتا ہے کمینے انسان، گھٹیا، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ میر کو کالر سے پکڑتا باہر دھکا دیتا دھاڑا۔ زیب دروازہ بند کر کے اندر آیا جہاں وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی، اور بنا اسے کچھ کہے وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ نور میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے روک سکتی۔ کمرے سے آنے والی آوازیں بخوبی بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ میر گیٹ سے باہر نکلتا مسکرا کر اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتا کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیسے ہیں چودھری جی؟ ٹھیک، آپ سنائیں شاہ جی؟ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کا کوئی نور کا ہیرا بہت جلد آپ کی پناہ میں آنے والا ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے شاہ جی، مگر اس وقت ہم شہر سے باہر ہیں۔ اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں، اسے پکڑ کر میرے فارم ہاؤس لے جائیں۔ 3 دن بعد وہیں پہ ملاقات ہوتی ہے شاہ جی۔ ٹھیک ہے، میں تیاریاں کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا۔ زیب کے گھر سے تھوڑی دور ہی میر نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کب زیب نور کو دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہے۔ وہ وہی لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کمرے سے ابھی بھی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہیں، اس سے پہلے وہ مجھے گھر سے باہر نکالے میں خود چلی جاؤں گی۔ جب انہیں مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں تو میرا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ننگے پاؤں اٹھی اور اپنی فراک سنبھالتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ چلتے چلتے گھر سے تھوڑی دور آ گئی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے مگر پرواہ کسے۔ میر ایک تنہا گوشہ میں کھڑا تھا۔ اس نے نور کو قریب آتے دیکھا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ایک ہی جست سے وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔
نور نے بھی مزاحمت کی مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میر نے اس کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالتا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے بچاتے ہو اپنی نور کو۔ وہ غصے سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل میں تھوڑا سا خدشہ تھا کہ شاید وہ پسند کرتی ہے میر کو، مگر کل جو اکرم نے بتایا کہ میر دونوں میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے، اس نے کل کوشش کی کہ نور خود سچ بتائے مگر وہ نہیں بولی۔ اسے صرف غصہ تھا کہ کیوں نور نے جھوٹ بولا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل انسان الزام لگا رہا تھا نور پر۔ ابھی اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ نیچے نور کو دیکھنے آیا۔ وہ لاؤنج میں آیا پر نور یہاں نہیں تھی۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ وہ اسے ہر کمرے میں دیکھتا بڑبڑایا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اب زیب سچ میں پریشان ہو گیا کیونکہ نور کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے گیٹ پر آیا جہاں گارڈ کھڑے تھے۔ میڈم کہاں ہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے میڈم کہاں ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ جو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، بس سر جھکائے کھڑے تھے۔ سر میڈم باہر گئی ہیں، ہم نے منع کیا مگر وہ چلی گئیں۔ ان میں سے ایک بولا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ مر گیا تھا کیا میں، جو مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میڈم کو اکیلے نہیں جانے دینا، مگر تم لوگ بس کام چور ہو، کبھی کوئی کام ٹھیک نہ کرنا۔ وہ درشتگی سے بولا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو جاؤ یہاں سے، نہیں تو شوٹ کر دوں گا میں۔ وہ دونوں بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئے۔ اب کہاں تلاش کروں تمہیں میں؟ وہ اسے تلاش کرتا تھوڑا دور آ گیا۔ جب اسے نور کا دوپٹہ زمین پر پڑا نظر آیا، اسے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ دل میں اب ہزار وسوسے آنے لگے تھے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی مگر نور کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب اپنی طور پر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ مریم بیگم لپک کر حیدر اور ابان کے پاس پہنچی جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ماما سنبھالیں خود کو، مل جائے گی آپی۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری جان۔ وہ حیدر کے سینے لگی رو دی۔ زیب پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نور کو اکیلا چھوڑا۔ اوپر سے اسے میر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب تو زیب کو پکا میر پر شک ہو چکا تھا کہ اس نے ہی نور کو اغوا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ آہستہ آہستہ نور کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا۔ میں تو گھر جا رہی تھی، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون ہے؟ وہ لڑکیوں کو دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لیتی بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد میر ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ ریلیکس ایکس وائف، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے گریبان ہٹاتا بولا۔ تو بات کچھ ایسی ہے نور بی بی۔ وہ وہاں رکھی کرسی پر بیٹھتا بولا۔ تم زیب کی زندگی ہو اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جس سے زیب محبت کرتا ہے میں وہ چیز چھین کر پھینک دیتا ہوں۔ ایک عجیب سا سکون ملتا ہے مجھے اسے تکلیف دے کر۔ وہ سگریٹ لبوں میں دباتا مسکرا کر بولا۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو۔ اگر زیب کو پتہ لگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے پتہ لگے گا تو پھر نہ۔ ابھی تو وہ تمہیں پورے شہر میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے اور قسم سے اس کی حالت مجھے بڑا مزہ دے رہی ہے۔ چلو ڈیئر کزن، اب تم آرام کرو۔ اس نے نور کے گال تھپتھپانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جب نور نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ادھر آؤ تم۔ وہ لڑکیوں کی رکھوالی کے لیے رکھی ایک عورت کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ جی باس، اس لڑکی کو تیار کر کے میرے روم میں بھیجو۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی لڑکی جس کا نام عالیہ تھا اشارہ کرتا بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میر؟ نور اس کا ارادہ جان کر اسے روکنے کے لیے آگے آئی۔ اچھا تو پھر کون روکے گا مجھے؟ وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پیچھے نور اس کی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ کے ٹیرس میں آئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہونٹوں پہ بس نور کے لیے دعا تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے غائب ہوئے۔ سب اسے تلاش کر کے تھک گئے تھے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ زیب بھی کل کا گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چہرے پہ سنجیدگی لیے ابان کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب ہوا اور اپنی شال اتار کر نمرا کے گرد پھیلا دی۔ سردی ہو رہی ہے، ایسی کھڑی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کی سحر آنکھوں میں دیکھتا بھاری لہجے میں بولا۔ نور آپی کی فکر نہ کرو، وہ بہت جلد مل جائیں گی۔ وہ اسے تسلی دیتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اور وہ کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اتنی بے عزتی کے بعد بھی کیسے پیار سے بات کر رہا ہے؟ تو کیسا لگ رہا ہے میرے غریب خانے میں؟ وہ اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگی سمٹ کے بیٹھی تھی۔ تم انسان نہیں جلاد ہو، تمہیں ترس نہیں آتا ان معصوموں پر؟ وہ غصے سے گرائی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کبھی میرا تم سے کوئی رشتہ بھی تھا۔ تم گھٹیا انسان، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھٹ پڑی۔ 2 دن سے اس نے قید میں رکھا تھا۔ سب کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میر ایک جھٹکے سے اٹھا جس سے اس کی جیب میں موجود چیز دور جا گری، جسے کسی نے بڑی مہارت سے چھپا لیا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ میر کا ہاتھ اٹھا اور نور کے خوبصورت چہرے پہ اپنا نشان چھوڑ گیا جس سے اس کے ناک سے خون بہہ نکلا۔
بس کل تک کا انتظار کر لو، پھر میں تمہاری یکر توڑ کے رہوں گا۔ وہ اسے دھکا دیتا باہر چلا گیا۔ نور کا سر دیوار سے لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی، مگر ایک وجود نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تمہارے انجام تک میں پہنچاؤں گی تمہیں میر شاہ، وہ دل ہی دل میں عہد کر کے بڑبڑائی۔ 2 دن سے اس نے اپنا ٹھکانہ آفس کو بنایا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا، گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ کبھی وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ایک سرد ہوا کے سپرد کرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں داخل ہوا، جہاں صرف تنہائی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پہ پھینکتا بیڈ پہ سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا، چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہاں ہو یار تم؟ ایک دفعہ معاف کر دو مجھے، میں نے گناہ کیا یہ سوچ کر کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، اذیت ختم کر دو میری۔ تھک چکا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ایک اور رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی۔ اچانک اسے کمرے کی فضا میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ اٹھا اور نیچے جمشید صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا، جہاں وہ اسے نماز پڑھتے نظر آئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا، جو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور ان کی گود میں سر رکھ کر وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ ان کی آنکھوں میں دعا مانگتے ہوئے آنسو تھے، جو زیب کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ زیب کے آنسو ان کا دامن بھگو رہے تھے۔ انہوں نے دعا مانگ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پاپا! آج کتنے سال بعد زیب نے یہ لفظ پکارا تھا۔ جمشید صاحب کے بے قرار دل کو جیسے قرار ملا۔ بولو میری جان۔ وہ محبت سے جھک کر اس کی پیشانی کو چومے۔ مجھے معاف کر دیں، میں جو آپ سے تلخ باتیں کہتا رہا۔ وہ ان کا ہاتھ چومتا بولا۔ باہر کھڑی حور خوشی سے مسکرا دی۔ پاپا آپ دعا کریں میری نور مجھے مل جائے، تھک چکا ہوں، مگر اس کی کہیں خبر نہیں۔ آپ اللہ سے کہیں وہ میری پرنسس مجھے واپس دے دیں۔ وہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ضرور میری جان، اللہ جلد ہی کوئی راستہ دکھائے گا، اور شاید یہی وقت قبولیت کا تھا، جب خدا نے سب کی دعائیں سن لی تھیں۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، جب اس کو موبائل بجا۔ اس نے اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے جو خبر اسے دی گئی وہ اس کی روح میں سکون پیدا کر گئی۔ وہ جلدی سے کیز لے کر نکلا اور گاڑی فل سپیڈ پر بھگا دی۔ علاقے کو چاروں طرف سے زیب کے آدمیوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر آہستہ آہستہ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ وہ پیچھے کے راستے سے جا رہا تھا۔ پورے فارم ہاؤس میں ایک یہی روم لاک ہے، اس میں ہی ہوگی نور، وہ سوچتا کمرے کے قریب پہنچا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر وہ نہ کھلا۔ زیب نے 2 سے 3 دھکے مارے، جس سے وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اندر بہت سی لڑکیاں تھیں، جو ڈری سہمی بیٹھی تھیں، مگر زیب کی بے قرار نظر نور کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے کھڑکی کے پاس زمین پر پڑی نظر آئی۔ وہ جلدی سے نور کے قریب پہنچا، جس کے سر اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ نور آنکھیں کھولو۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ تو ڈیئر کزن، پہنچ ہی گئے تم اپنی پرنسس تک؟ چلو میرا کام آسان ہو جائے گا، 2 محبت کرنے والے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ وہ صفاقی سے بولا اور گن کا رخ زیب کی طرف کیا، جو نور کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں زیب، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، کیونکہ تم ہر کام میں مجھ سے 2 قدم آگے رہے ہو۔ ماما پاپا سب تمہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ تمہاری تعریف ہوتی ہے، مگر اب نہیں۔ میر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور ایک دم سے فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ زیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے میر کو دیکھ رہا تھا، جس کے سینے پہ گولی سوراخ کر کے گزر گئی تھی۔ ایک اور گولی چلی، جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ لڑکھڑا کے گرا، اور اس طرح ایک فرعون کا غرور خاک میں مل گیا۔ زیب نے دیکھا تو عالیہ گن ہاتھ میں پکڑے، جو اس نے آج اٹھائی تھی، کھڑی تھی۔ اس طرح وہ فائر کرتی رہی اور اپنے اندر بدلے کی آگ کو بجھاتی رہی، اور وہ جو عزت سے کھیل کر خوش ہوتا تھا، آج ایک عبرتناک موت مر گیا۔ میں نے مار دیا حیوان کو، وہ تالی بجاتی خوشی سے بولی۔ سب اس پاگل کو دیکھ رہے تھے۔ زیب نے اکرم کو اشارہ کیا۔ وہ سب لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ زیب نے نور کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا، جہاں اندر اس کی متاع جان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ خدا سے اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ فارم ہاؤس پر پولیس نے چھاپا مارا تھا، جس سے بہت سی اسمگلر ہونے والی چیزیں برآمد ہوئیں۔ فارم ہاؤس کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے مالک کی تلاش جاری تھی۔ میر کی باڈی کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت سلو تھی۔ اس کا علاج کیا جا رہا تھا، مگر ڈاکٹر کے مطابق بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے گھر میں کال کر کے سب کو مطمئن کیا اور میر کے بارے میں مختصر بتا کے فون بند کر دیا۔ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ زیب تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ کی وائف بہتر ہے، ماتھے پر بس ہلکا سا زخم ہے، جو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زیب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ کو اپنی مسز کا اب زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ امید سے ہے، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، آپ لے آئیں، وہ پروفیشنل انداز میں بولا۔ زیب بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ میڈیسن لے آئیں، ڈاکٹر نے حیران ہو کر بتایا۔ نہیں، اس سے پہلے۔ زیب کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔
آپ کی وائف امید سے ہے۔ ڈاکٹر کو زیب کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ زیب خوشی سے آگے بڑھا اور ڈاکٹر کو گلے لگا کے گود میں اٹھا لیا۔ اب تو انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ خوشی میں پاگل ہو چکا ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں، وہ خوشی سے بولا۔ پلیز مسٹر زیب نیچے اتاریں، وہ چیختے ہوئے بولے۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے آیا تھا۔ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے جو کیا اسے اس کی سزا ملی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا، جس سے نہ وہ زندہ تھا نہ ہی مردہ۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ اپنے جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گئے تھے۔ حسد اور جلن نے میر کو اس حال تک پہنچا دیا کہ اسے اپنے خون کے رشتوں کی پہچان بھی بھول گئی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ سب ابھی عباسی ہاؤس ہی تھے۔ اس کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف گیا۔ قریب پہنچنے پر اسے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ دشمن جان دوپٹے سے بے نیاز، ہلکے پیازی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بال پشت پر کھلے چھوڑے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ ابان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ وہیں ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نمرا جو خیالوں میں گم اپنا کام کر رہی تھی، اس کی آواز پر ڈر کے وہ پیچھے ہوئی۔ جسے کپ میں ڈالتی چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ کیا ہوا؟ ابان جلدی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھ جو بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو کتنا جل گیا۔ وہ اسے ڈانٹا، کرسی پر بٹھا کر ٹیوب لینے گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پھر سے رونے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو یار؟ وہ بیچارگی سے بولا اور ٹیوب ٹیبل پر رکھی۔ ویسے ہی رونا آ رہا ہے آپ کو کیا؟ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ امان نے اس کی کلائی تھام کر روکا اور دوبارہ اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ کوئی حق نہیں آپ کو مجھے ہاتھ لگانے کا، وہ درشتگی سے کہتی اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑاتی بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ کھڑا کتنی دیر اپنی غلطی ڈھونڈتا رہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ زیب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پرنسس، پیار سے پکارا۔ نور نے مندی مندی آنکھیں کھولیں اپنے سامنے زیب کو دیکھ کر۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ نور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر رکھا، جسے زیب نے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے خود میں بیچ کر اس کی کمر سے لا رہا تھا۔ بس کرو جانم، میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، ریلیکس یار۔ وہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر محبت سے اس کی آنکھیں چومی۔ دیکھو اگر تم اتنا رو گی تو ہمارے بیبی پر اثر پڑے گا، وہ اس کا دھیان بھٹکاتا بولا، صرف اسے اذیت سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر نور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو جانم؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ ماما اور میں پاپا بننے والا ہوں۔ وہ نور کی ناک دباتا خوشی سے بولا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں زیب؟ بالکل سچ میری جان، بہت شکریہ میری جان مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کا۔ اس نے نور کا ماتھا چوما۔ ویسے نہ میں نے سوچا ہے ہم کرکٹ ٹیم بنائیں گے، وہ شرارت سے بولا اور ساتھ نور کے فک چہرے کو دیکھا۔ زیب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، بس تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نور کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب نرس کمرے میں داخل ہوئی اور وہ چپ ہو گیا۔ مگر نور اب بھی پریشان تھی۔ وہ گھر کے لیے نکلنے والے تھے جب انہیں خبر ملی کہ میر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رخسانہ بیگم نے نور اور زیب سے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی۔ کچھ بھی تھا تو وہ ان کا بڑا بیٹا، جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ حسن شاہ بھی جوان بیٹے کی موت سے ٹوٹ سے گئے تھے۔ زیب اور نور نے بھی میر کو خدا کے لیے معاف کر دیا اور اس کے آگے کے سفر کے لیے دعا گو تھے۔ کچھ بھی تھا، میر سے دونوں کا ایک مضبوط رشتہ تھا۔ پلیز زیب، میں نے اور نہیں کھانا، وہ فروٹ سے بھرا باؤل ایک سائڈ پر کرتی ناک چڑھا کر بولی۔ نہیں، جلدی سے پورا ختم کرو۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا پیار سے اسے کھلا رہا تھا۔ پلیز زیب، میرا بہت دل خراب ہوتا ہے، وہ رومانسی ہوئی، مجھ سے نہیں ختم ہوگا۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ واش بیسن پہ جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ زیب جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ نمرا نے اسے وہیں روک دیا، مگر وہ زیب ہی کیا جو بات مانے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا نور کی کمر سے لا رہا تھا۔ وہ منہ دھو کر باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زیب نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے نور نے تھام کر 2 گھونٹ پیا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا نا نہیں کھانا کچھ، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اچھا سوری جانم، بولو کیا کھانا ہے میری پرنسس نے؟ کچھ بہت اسپائسی سا، مجھے پیزا کھانا ہے ابھی، وہ لاڈ سے بولی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میر کی موت کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ رخسانہ بیگم اپنے بیٹے کو یاد کرتی رو پڑتی تھی، مگر انہوں نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ ان کا بیٹا ایک مجرم تھا جس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی اور پھر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس نے نور کے لیے اسپائسی پیزا منگایا، جو اب دنیا سے بے خبر کھانے میں مصروف تھی، اور زیب اسے مسلسل دیکھنے میں۔ کیا ہے اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسلسل اس کی گہری نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تم زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، آج دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا اور پلیٹ ایک سائڈ پر رکھی۔ نور اس کے اس انداز پر گھبرا کے جلدی سے کھڑی ہوئی، مگر زیب نے ایک جھٹکے سے کلائی پکڑی اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔
جب میں تمہارے قریب آؤں تو دور نہ ہوا کرو، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سرگوشی کرتا اس کی کان کی لو چومی۔ جس دن تم میر سے ملنے گئی تھی اور مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ 2 دن میں نے انتہائی اذیت میں گزارے تھے۔ پھر مجھے سب پتہ لگا کہ میر ہم دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ مجھ پر حملہ بھی اسی نے ہی کروایا تھا۔ وہ پورے 2 ہفتے بعد نور سے میر کے بارے میں بات کر رہا تھا، ورنہ میر کے نام سے ہی اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب تم مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہی تھی تو مجھے اس دن غصہ آ گیا۔ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے اس لیے میں تمہیں بنا کچھ کہے اوپر روم میں آ گیا اور تم مجھے غلط سمجھ کے گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے تمہیں اغوا کر لیا۔ تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ میری کیا حالت تھی میں بتا نہیں سکتا نور۔ ہر لمحہ تمہیں کھونے کا ڈر رہتا تھا۔ کس قدر بے بس تھا میں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتاتا گیا اور وہ نم آنکھوں سے سر جھکا کر سنتی رہی۔ جانم، میں نے تمہیں رونے کا نہیں کہا، وہ مسکرا کر اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ میں اس دن سب ختم کرنے گئی تھی زیب، تاکہ وہ انسان دوبارہ ہماری زندگی میں دخل نہ دے۔ آپ سے جھوٹ صرف اس وجہ سے بولا کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے اس کا نام لینا۔ وہ چہرہ جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ مجھے سب پتہ ہے جانم، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں تمہارے اندر کا سب حال بتا دیتی ہیں۔ چلو آؤ لیٹو۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اچھا ایک چیز تو رہ گئی۔ کیا؟ نور نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زیب اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور ہوا اور دیکھا وہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ رہ گیا تھا جان۔ وہ سرگوشی کرتا لیٹ گیا۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ نور کا سر اپنے بازو پر رکھتا آنکھیں موند گیا، جبکہ نور نے بھی اس کے حصار میں پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ کہاں تھی؟ کب سے کال کر رہا ہوں، وہ بے چینی سے بولا۔ سوری میں سو گئی تھی، وہ معصومیت سے سچ بولی۔ ہماری نیند اڑا کر آپ سو گئی؟ وہ بس بہت زیادہ تھکی تھی تو بھابھی نے کہا آرام کر لو۔ اس نے صفائی دی۔ کر لو آرام یار، اچھی طرح اپنی نیندیں پوری کرو، میرے لیے اچھا ہوگا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر حور کے گال سرخ ہوئے۔ بس ایک دن رہ گیا ہے، پھر تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہوگی۔ میری پناہوں میں تم آرام سے اپنی نیندیں پوری کرنا۔ پلیز حیدر، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ جان حیدر، ایک دفعہ پھر سے نام لینا میرا۔ وہ آج اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس کی باتوں سے حور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حور کی طرف خاموشی حیدر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کہاں گئی ہو یار، وہ شوق ہوا، جبکہ حور نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا اور حیدر نے اس کی اس حرکت پر کہکا لگایا۔ کیا بنے گا تیرا حیدر، وہ سر ہوا کے سپرد کرتا بڑبڑایا اور حور کا ایک بار پھر سوچ کر مسکرا دیا۔ وہ مسلسل اسے کال اور میسج کر رہی تھی مگر وہ کسی کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کل مہندی کا فنکشن تھا اور وہ ابان سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ 1 ہفتے سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ 7ویں دفعہ کال کرنے پر اس نے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، وہی دلکش آواز جو نمرا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ کیسے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ زندہ ہوں۔ تم بتاؤ کیوں فون کیا؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے تم نے کیا بات کرنی ہے۔ کل مہندی کے فنکشن میں سب کو سچ بتا دوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم پہ کوئی الزام نہیں آئے گا۔ مجھ سے طلاق کے بعد تم ساتھ سے شادی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اوکے اب آرام کرو۔ اسے فون بند کر دیا اور نمرا کتنی دیر ساکت کھڑی رہی۔ عباسی ہاؤس میں ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ اسٹیج کو پیلے رنگ کے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ مہندی کمبائن تھی اسی وجہ سے 2 جھولے رکھے گئے تھے۔ وہ سبز اور پیلے رنگ کے لہنگے چولی میں ملبوس تھی، دونوں ہاتھوں میں گجرے ڈالے پھولوں کا خوبصورت زیور پہنے وہ بغیر کسی میک اپ کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دھیان مسلسل ابان کی کل والی بات پر جا رہا تھا۔ تو کیا وہ سچ میں مجھے چھوڑ دے گا؟ سوچتے ہی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کفلنگ بند کر رہا تھا اور ساتھ اس کے انابی لبوں پہ شریف سی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ 1 ہفتے سے اس نے نمرا سے بات کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ نمرا کی بے چینی اسے جیسے مزہ دے رہی تھی۔ کل بھی اس نے صرف اس لیے کہا کہ وہ اظہار کر دے کہ محبت ہو گئی ہے، مگر وہ نہ بولی۔ جان، بڑا تنگ کیا ہے، اب میری باری ہے۔ وہ مسکراتا ہوا خود پر اسپرے کرنے لگا۔ وہ کب سے لانچ میں کھڑا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت وہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، اچھے سے بال سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب اسے مزید انتظار نہ ہوا تو اس نے اوپر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے جب وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ اورنج اور گرین لہنگا پہنے، ہلکے سے میک اپ میں، بال کھلے چھوڑے اور ہاتھوں میں گجرے ڈالے، وہ زیب کا دل بے قرار کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ چلیں، وہ نظر چراتی ہوئی بولی، کیونکہ زیب کی آنکھوں میں محبت کے دیپ وہ دیکھ چکی تھی۔ چلتے ہیں، پہلے ذرا اپنی زوجہ کی تعریف تو کر لوں۔ وہ کھینچ کے اسے اپنے اظہار میں لایا بولا۔ زیب، چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، وہ یہاں وہاں دیکھتی بولی۔ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس میں لیتا جھکاتا۔ بیٹا جی گھر مہمانوں سے بھرا ہے، کچھ تو لحاظ کر لیں۔ وہ جو اس کے ہونٹوں کو چھونے والا تھا ایک دم پیچھے ہوا جہاں جمشید صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ پاپا نور کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، بس وہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خجل سا ہوا۔ چلو اب جلدی کرو، کب سے کھڑی ہو، جاؤ حور کو لے کر آؤ۔
وہ اسے حکم دیتا باہر کی طرف چل دیا، جبکہ جمشید صاحب کھڑے بیٹے کی اداکاری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نور کا تو ویسے ہی شرم سے برا حال تھا، وہ بھی زیب کے حکم کی تکمیل کرتی حور کے روم کی طرف چل دی۔ خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ جمشید صاحب نے دل میں دعا کی۔ ماشاءاللہ، آج تو ہماری نند پلس بھابھی بجلیاں گرا رہی ہے، وہ حور کے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولی، جہاں بے چینی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس وقت وہ بلیو کلر کے لہنگے اور شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی، پنک لپسٹک ہونٹوں پہ لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑ کر ایک سائڈ پر کیا تھا۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک خوبصورت پھول لگ رہی تھی۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ ڈر کس بات کا گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میرا بھائی کوئی آدم خور نہیں جو تمہیں کھا جائے گا۔ آخری بار نور نے شرارت سے بولی، جس سے حور ہنس دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو جمشید صاحب اندر داخل ہوئے۔ ہماری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آئے اور ماتھے پہ ہونٹ رکھے۔ اپنے پاپا کو معاف کرو گی گڑیا، ہر اس غلطی کے لیے جو مجھ سے ہوئی۔ وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ہم تو آپ سے ٹھیک طرح سے معافی بھی نہیں مانگ سکے، اور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولے، پاپا آپ بار بار سوری بول کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ نور نے ان کا چہرہ صاف کیا، نور کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ چلیں، وہ آگے بڑھتے بولے۔ وہ بھی چہرہ صاف کیے نور کے ساتھ باہر آئی۔ عباسی ہاؤس میں دونوں فیملیز کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ رخسانہ بیگم بھی خوش تھیں دوبارہ سے اس خاندان کو اکٹھا دیکھ کر۔ وہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا جب ایک بچی اس کے پاس آئی اور ایک کاغذ پکڑا کر چلی گئی۔ اس نے کاغذ کھولا اور اندر لکھی تحریر پڑھی۔ بے ساختہ اس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ سب کی نظروں سے بچتا اوپر نمرا کے روم کی طرف چل دیا۔ دل میں تو اپنی جنگلی بلی کا ری ایکشن سوچ کر ہی گدگدی ہو رہی تھی۔ وہ سرشاری سے مسکراتا اس کے روم تک پہنچا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے بلایا؟ وہ سنجیدہ سی صورت بنا کر بولا۔ نمرا نے لہجے کا سرد پن شدت سے محسوس کیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ کل سے اس نے بہت سوچا، مگر دل نے بس ابان کے حق میں ہی گواہی دی۔ تمہیں کہا ہے نا میں نے، ابھی تھوڑی دیر میں سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا، جان چھوٹ جائے گی تمہاری مجھ سے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جہاں اب نمکین پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتا ہوا منہ موڑ گیا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر دل تو اس پاگل لڑکی کے آنسو چننے کا کر رہا تھا، جو اظہار نہیں کری تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتا، وہ جانے لگا۔ اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ چہرہ بھگو رہے تھے۔ روک لو یار، وہ دل میں اسے مخاطب تھا، یہ روک کیوں نہیں رہی مجھے؟ روک لو پاگل لڑکی۔ وہ دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے مایوس ہو کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ نمرا جلدی سے اس کے قریب پہنچی اور اس کو اپنی طرف موڑا۔ ابان کا تو دل بھنگڑے ڈالنے کا کر رہا تھا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے ابان؟ میں کوئی کھلونا ہوں؟ نمرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ جب دل چاہا تم نے اپنی مرضی سے اپنا بنا لیا، اور دل بھر گیا تو دور پھینک دیا۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر تھپڑ مار رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا۔ پہلے تم نے مجھے اپنی محبت کا احساس کرایا، اور جب میرے دل میں محبت پیدا ہوئی تم چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ ابان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ محبت کا اظہار کر گئی تھی، وہ مہندی کی دلہن بنی، اس کا دل بے ایمان کر رہی تھی۔ اگر تم نے باہر کچھ بھی کہا تو میں اپنی جاں۔ باقی کے الفاظ اس نے اپنے ہونٹوں سے چن لیے، جبکہ نمرا آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحوں بعد پیچھے ہوا۔ تمہارے ہونٹوں سے اظہار سن کر جتنی خوشی مجھے ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا، اور تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان۔ وہ اس کے گرد حصار بنا کر بولا، بس یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا تاکہ تم سیدھی ہو جاؤ۔ وہ نمرا کی ناک دباتا مسکرایا۔ تم اتنے دن سے ڈرامے کر رہے تھے، وہ اس کے حصار سے نکلتی ہوئی بولی، جس پر ابان نے شرارت سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بہت بدتمیز ہو، مجھے اب تم سے بات نہیں کرنی، اور کوئی ضرورت نہیں کل کمرے میں آنے کی، ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ اسے پیچھے کرتی واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے وہ ہونک بنا کھڑا رہا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے اپنی دلہنوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ابان تو نمرا کو دیکھ آیا تھا، مگر حیدر بے چینی سے حور کی راہ تک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آتی دکھائی دی، آرام آرام سے قدم رکھے وہ چل رہی تھیں۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو ان دونوں نے انہیں اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ حیدر تو بس حور کو دیکھ ہی جا رہا تھا، وہ جو پہلے ہی نروس تھی، اس طرح دیکھنے سے اس کا بیٹھنا محال ہو گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل تو کر رہا ہے ابھی نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشی کرتا مسکرایا۔ حور سرخ چہرہ جھکا گئی اور حیدر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگا۔ ابان نے نمرا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو کر رسمیں انجوائے کرنے لگا۔ مہندی کا فنکشن رات 1 بجے تک اختتام کو پہنچا۔ تمام رسموں کے بعد سب مہمان چلے گئے تھے۔ وہ گھر آئے تو تھکن کی وجہ سے حور اور جمشید صاحب سونے چلے گئے، جبکہ نور لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے بہت بھوک لگی تھی، کھانا تو اس نے کھایا ہی نہیں تھا۔ ملازم سارے چلے گئے تھے اور نور کا خود اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی تھی جب زیب ہاتھ میں ٹرے پکڑے اس کے سامنے بیٹھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی میڈیسن لی، وہ خفا سا بولا اور چمچ اس کے منہ کے قریب لیا۔
زیب قسم سے دل نہیں تھا کر رہا، جانتی تھی وہ کھانے کی لاپرواہی پر کتنا ناراض ہوتا ہے، اس لیے صفائی دینے لگی۔ وہ خاموشی سے کھلاتا رہا۔ تھوڑی سی بریانی کھانے کے بعد زیب نے اسے دودھ کا گلاس دیا، جسے وہ ناک منہ چڑھا کر خاموشی سے پی گئی۔ اس کے انداز پر زیب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ زیب نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ جانتا تھا وہ بہت تھک گئی ہے۔ وہ روم میں داخل ہوا اور اسے آرام سے نیچے اتارا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور کپڑے چینج کر آئی، جبکہ زیب بیڈ پہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب پہنچی اور پھر زیب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیب نے بھی اس کے گرد حصار بنایا۔ آئی لو یو، وہ دھیرے سے بولی۔ لو یو ٹو جانم، وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا بولا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی آغوش میں پرسکون ہو کر سو گئے۔ اگلا دن بہت مصروف تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی حور اور نور کو پارلر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب بھی وہ دیگر کاموں میں مصروف تھا۔ تیار ہونے پر نور نے زیب کو میسج کیا اور وہ انہیں لینے چلا گیا۔ وہ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین کے کیے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ نور رائل بلیو کلر کی میکسی پہنے جس پر سفید اسٹون سے خوبصورت ورک ہوا تھا پہنے زیب کے دل پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ 7 بجے کے قریب ہال پہنچے۔ حور اور نمرا کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نمرا بھی ڈیپ ریڈ کلر کا غرارہ پہنے مہارت سے کیے گئے میک اپ میں پری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارات پہنچنے کا شور مچا۔ دونوں دولہے اسٹیج پر بیٹھے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ابان نے بلیک شیروانی پہنی تھی، جبکہ حیدر نے اسکن کلر کی، جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ پہلے ابان اور نمرا کا نکاح ہوا اور پھر حیدر اور حور کا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان، ابان دھیرے سے بولا، جبکہ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں تو میں گھر جا کر بتاؤں گا، وہ دھمکی دیتا بولا، جس سے نمرا مسکرا دی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا مسکرا کر بولا۔ نہیں تو، وہ ٹوٹے الفاظ میں بولی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی حیدر کی گرفت میں تھا اور اس کا لمس حور کا دل دھڑکا رہا تھا۔ رخصتی کا شور ہوا۔ حور زیب کے گلے لگے بہت روئی۔ زیب بھی اسے سینے سے لگائے نم آنکھوں سے رخصت کر رہا تھا، جبکہ نمرا بھی عباس صاحب کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ دونوں قرآن کے سائے میں رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر چلی گئی۔ پیچھے سب ان کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ نور اسے حیدر کے کمرے میں لے آئی اور آرام سے بیڈ پہ بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، میں حیدر کو بھیجتی ہوں، نور اس کا لہنگا سیٹ کرتی بولی۔ وہ باہر جانے لگی جب حور نے اسے روک لیا۔ بھابھی پلیز ابھی نہ جائیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ یہیں ہوں میں گڑیا، اور اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی تو مجھے بتانا۔ اب تم آرام کرو، اوکے؟ وہ اس کے گال پر پیار کرتی روم سے چلی گئی۔ حور نے نظر اٹھا کر روم کو دیکھا، جو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ برقی کینڈل سے کمرے میں روشنی تھی جو ماحول میں ایک الگ فسوں پیدا کر رہی تھی۔ سامنے دیوار پر حیدر کی مسکراتی تصویر تھی۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا بہت خوبصورت لگتا تھا۔ روم کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ چہرے پہ دلکش مسکراہٹ تھی۔ حور جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا کلا صوفے پر رکھا اور شیروانی کے اوپر والے 2 بٹن کھول کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، جو سر جھکائے مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اجازت ہو تو گھونگھٹ اٹھا لوں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیدر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور کتنے ہی پل وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حور کا چہرہ اوپر کیا اور بے خود ہو کر اس کی لرزتی پلکوں کو چھو لیا۔ حیدر کا لمس محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپی۔ میں بہت خوش ہوں حور، تم نے میری زندگی میں آ کر اسے مکمل کر دیا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا، اور پھر سائڈ دراز سے ایک مخملی کیس نکالا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ حور نے کھولا تو اس میں پائل کا خوبصورت جوڑا تھا۔ بہت پیارا ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ حیدر نے باری باری اس کے دونوں پیروں پہ پائل پہنائی اور پھر ان پر ہونٹ رکھ دیے۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ جلدی سے پاؤں کھینچ کر کھڑی ہوئی۔ اوکے، وہ بھی اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ ٹراؤزر پہنے بغیر شرٹ کے باہر آیا۔ حور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اپنا کام کرنے لگی۔ میں کچھ مدد کروں؟ نہیں، میں کر لوں گی۔ حیدر مسکرا دیا۔ اس نے حور کی نازک گردن کو بھاری سیٹ سے آزاد کیا، پھر اس کی شفاف گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس طرح ہی ایک ایک کرتا اس کے سارے زیور اتارنے لگا۔ حور تو بس گرنے والی تھی، اس کی گستاخیوں سے وہ پگھل رہی تھی۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر اسے نرمی سے لٹا کر اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ نرمی سے اسے اپنی پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ حور نے بھی اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ رخسانہ بیگم اسے ابان کے روم میں چھوڑ کر گئی۔ پورا کمرہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ اپنا غرارہ سنبھالتی اٹھی اور وارڈروب سے اپنے لیے کوئی ہلکا سا ڈریس نکال کر چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ آرام سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اب تمہیں پتہ لگے گا ابان، کسی کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ صبح سے تھکی تھی، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کی محبت اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب پہنچا جہاں وہ دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر کتنے آرام سے سو رہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں
تو اپنے اوپر ابان کو جھکا پایا، جو نرمی سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہا تھا۔ تم پیچھے ہو کر بات کرو، میں ناراض ہوں تم سے۔ خفگی سے منہ موڑ گئی۔ اب تو میں پیچھے نہیں ہوں گا، پہلے ہی تم کپڑے چینج کر چکی ہو۔ وہ اس کی طرف پھر جھکنے لگا جب نمرا نے اسے دھکا مارا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابان مسکراتا اس کے قریب گیا اور پھر ایک نازک سی چین اس کے گلے میں پہنائی اور گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ نمرا پوری جان سے کانپی۔ تمہاری منہ دکھائی، وہ سرگوشی کرتا، اس کی کان کی لو چومتا، اس کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا۔ نمرا کی زبان تو جیسے تالو سے لگ گئی تھی اور پھر اس پر چھاتا رہا اور نمرا کی کمزور مزاحمت دم توڑتی گئی۔ اگلے دن سب کی دوڑیں لگی تھی۔ آج ان دونوں کے ساتھ نور اور زیب کا بھی ولیمہ تھا۔ بیوٹیشین کے مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سنہری رنگ کی خوبصورت میکسی جس پر سونے سے کام ہوا تھا، نازک سی جویلری پہنے وہ سیدھا زیب کے دل میں اتر رہی تھی۔ زیب نے گرے ڈنر سوٹ پہنا تھا اور وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے ہال میں نور اور زیب کی انٹری ہوئی۔ تمام لائٹ بند تھی، بس ایک لائٹ انہیں فوکس کر رہی تھی۔ زیب نے اپنے آفس کے پورے اسٹاف کو انوائٹ کیا تھا، سب ہی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ابان اور نمرا داخل ہوئے۔ ابان نے رائل بلیو کلر کا ڈنر سوٹ پہنا تھا، جبکہ نمرا سیم کلر کی میکسی پہنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر نے بلیک کلر کا ڈنر سوٹ پہنا تھا اور حور نے پرپل کلر کی خوبصورت فراک پہنی تھی، جس میں وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر وہ تینوں جوڑیاں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ہمارے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، مریم بیگم عباس صاحب کو دیکھتی بولی۔ خدا ان کی خوشیاں سلامت رکھے، آمین، وہ دل سے بولے۔ ولیمے کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ اپنے روم میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی زیب اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ اوپر سے اتنی ہیوی میکسی سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی جب زیب کمرے میں داخل ہوا۔ پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاؤں جوتے سے آزاد کیے۔ زیب، میں کر لوں گی، آپ چھوڑیے، وہ اپنے پیر کھینچتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں کر رہا ہوں نا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہو۔ ایک ایک کر کے وہ اس کی ساری جولی اتار رہا تھا۔ پھر زیب نے اس کا دوپٹہ پنوں سے آزاد کیا، جس سے نور کے بال کھل کر کمر پر بکھر گئے۔ اب میں جاؤں چینج کرنے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، مگر جلد ہی نظر جھکا لی کیونکہ وہ بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں مدد کر دیتا ہوں تمہاری، وہ اسے اپنے قریب کرتا بولا۔ شکریہ، لیکن مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنا آپ چھڑاتی بولی۔ اچھا جاؤ چینج کر کے آؤ، وہ اسے حکم دیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں گئی اور اپنی وارڈروب کھولی اور ایک سمپل سا پنک کلر کا جوڑا نکالا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، چہرے سے واضح تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آ کر زیب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیب نے اس کی آنکھیں چومی اور پھر ماتھے پہ بوسہ لیا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جس سے نور کو بھی سکون ملا اور وہ آنکھیں موند گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ان پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا پریشانی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اندر اس کی متاع جان ایک نئی زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ زیب بیٹا بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے، مریم بیگم اس کے قریب آ کر بولی۔ جی بھائی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا، مگر اس کا ذرا خدا کے آگے اپنی پرنسس کے لیے دعا گو تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ زیب بھاگنے کے انداز سے ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر، مائی وائف، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے اور مبارک ہو، خدا نے آپ کو ایک پیارا سا بیٹا دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، وہ پروفیشنل انداز میں بول کر چلی گئی۔ پھوپھو مبارک ہو، آپ نانی پلس دادی بن گئی، وہ خوشی سے ان کے گلے لگتا بولا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، اللہ ڈھیروں خوشیاں دے تم کو۔ کچھ لمحے بعد نرس نے کمبل میں لپٹا ننھے سے وجود کو زیب کی گود میں دیا۔ یہ کتنا کیوٹ ہے بھائی، حور اس کے نرم گالوں پر پیار کرنے لگی۔ زیب نے اس کا ماتھا چوما، پھر آنکھیں، پھر اس کی چھوٹی سی ناک۔ ایک سکون کی لہر اس کے اندر دوڑی۔ پھوپھو آپ اسے سنبھالیں، میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتا ہوں۔ وہ آرام سے انہیں دیتا اپنی آنکھیں صاف کرتا مسجد کی طرف چل دیا۔ ماما یہ مجھے دیں پلیز، وہ اسے دیتی اندر روم کی طرف چل دی جہاں نور کو شفٹ کیا گیا تھا۔ حیدر دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے، ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے۔ اس نے بیبی کے ہاتھوں پہ کس کیا۔ ویسے ہمارا بیبی بھی اتنا ہی کیوٹ ہوگا نا؟ وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتا مسکرایا اور پھر بیبی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حور کے گال پل میں سرخ ہوئے۔ اف، آپ ایسے کرو گے تو مجھ سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ بہت بے شرم ہیں حیدر، وہ اسے ایک طرف کرتی مریم بیگم کے پیچھے چل دی۔ حور کو دوسرا مہینہ تھا۔ حیدر ایسے ہی بات بات پر اسے تنگ کرتا تھا، جس پر وہ شرمانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ابان پلیز چلے نا، مجھے آپ ہی کے بیبی کو دیکھنا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا بھرے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھ کر اس کے قریب آئی، جو آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ نمرا بھی امید سے تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کے مطابق ان کے 2 جڑواں بچے تھے، اس لیے ابان اسے کہیں لے کر بھی نہیں جاتا تھا۔ جان کل آپ ہی گھر آ جائے گی، پھر چلیں گے، ویسے بھی ماما گئی تو ہیں اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے جان تم ریسٹ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے چھوتا بولا، لیکن مجھے ابھی جانا ہے، پلیز میری بات مان لیں، میں نے کہا نا۔ وہ منہ بسوڑتی اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ ابان نے اس کی شکل دیکھی تو پھر حیدر کو ویڈیو کال کی۔ جان، وہ پیار سے پکارا، مگر وہ نہ ہلی۔ ابان نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا، جس میں حیدر ایک بہت پیارے بچے کو لے کر کھڑا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں یہاں وہاں کی باتیں کرتے کال بند ہو گئی۔
اب بھی ناراض ہو؟ وہ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتا بولا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا؟ وہ چہرہ موڑے بولی۔ جان آئی ایم سوری، تم جو سزا دو گی وہ مجھے قبول ہے یار، وعدہ کرے پہلے۔ پکا وعدہ جان، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا بولا۔ اس نے اپنی ناک سے نمرا کی گردن کو چھوا۔ آپ کی سزا ہے کہ آج آپ صوفے پر سوئیں گے، وہ ہنسی ضبط کرتی بولی۔ یہ غلط بات ہے جان، تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے وعدہ کیا ہے، وہ اسے تکیہ پکڑاتی بولی۔ مگر میری بات تو سنو جان۔ نہیں آپ جائیں یہاں سے، وہ شرارت سے بولی۔ وہ اپنی شکل بسورتا اٹھ کر صوفے پر چلا گیا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو نور آنکھیں مند کر لیٹی تھی۔ بیبی کواٹ میں اس کا چھوٹا سا شہزادہ سو رہا تھا۔ ماں پر گیا ہے پورا، وہ مسکرا کر بولا۔ زیب دھیرے سے چلتا نور کے قریب پہنچا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ نور نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شکریہ جانا، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، نور مسکرا دی۔ ہمارا بیبی دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے سوچا آپ کے ساتھ دیکھوں گی۔ زیب نے آرام سے اسے گود میں اٹھایا اور اس کے پاس لے آیا۔ نور نے آرام سے اسے اپنی گود میں لیا، پھر باری باری اس کے ہر نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگی، جس سے وہ کسمسایا۔ بس کرو یار، اتنا پیار تو کبھی اس کے باپ سے بھی نہیں کیا۔ زیب سے جب رہا نہ گیا تو بولا۔ نور اس کے انداز پر ہنس دی۔ پھر تھوڑی دیر میں سب کمرے میں داخل ہوئے۔ جمشید صاحب نے اس کے کان میں اذان دی۔ اچھا بھائی بتائیں اس کا نام کیا سوچا؟ حور مسکرا کر بولی۔ سب زیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ حنان لگا رہی، زیب نے اس کے کان میں بولا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ سب اسے باری باری پیار کر رہے تھے اور زیب نور کے ساتھ بیٹھا ان سب کے مسکراتے چہروں کو دیکھ رہا تھا جہاں صرف خوشیاں تھیں۔ پرنسس میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا بولا۔ میری پرنسس پہلے میرے لیے ناشتہ بنائے گی کیونکہ مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے حنان، ماما ہے وہ تمہاری، پرنسس میری ہے۔ نو جی، میں انہیں پرنسس ہی کہوں گا، ماما تو پرانے لوگ کہتے ہیں۔ وہ بھی زیب کا ہی بیٹا تھا، آپ اپنے لیے کوئی اور لے آئیں۔ اوکے۔ وہ سکون سے بیٹھا جوس پینے لگا۔ جمشید صاحب بیٹے کی صورت دیکھ کر ہنس دیے۔ ہنس لیں آپ، اور وہ میری پرنسس ہے، سمجھے؟ چبا چبا کر کہتا اندر کچن کی طرف جانے لگا۔ اور اگر آپ اندر آئے تو میں انہیں کل آنٹی والی بات بتا دوں گا۔ کل جب زیب حنان کو اسکول چھوڑنے گیا تھا تو وہاں کسی کی میڈ نے اس کی تعریف کی اور کہا بہت ہینڈسم ہے، اور یہ بات اس چھوٹے شہزادے کے کانوں نے سن لی۔ تب سے بیچارے زیب کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ 5 سال کا حنان دھمکی دیتا بولا، اور وہ کام کر گئی کیونکہ زیب واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جانتا تھا اگر بتائے گا تو اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ آگے وہ کم دور رہتی ہے جو تم بھی اس کی حفاظت کرنے لگے ہو، وہ بڑبڑایا جسے ٹیبل پر بیٹھے جمشید صاحب کے کانوں نے بخوبی سنا۔ ابان اٹھ بھی جائیں، بچوں کو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ اوکے جی، اٹھ گیا، آپ کے دونوں صاحبزادے تیار ہیں، آپ بھی جلدی کریں۔ وہ چیزیں سمیٹتی بولی۔ کیا ہوا ابان؟ آنکھوں میں کچھ چلا گیا؟ ادھر دیکھیں، وہ قریب آئی۔ ابان نے بنا کچھ کہے اس کے ہونٹوں پہ اپنا لمس چھوڑا اور وہ واش روم میں چلا گیا۔ بدتمیز، وہ شرم اور غصے سے بڑبڑائی۔ نمرا اور ابان کو خدا نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، اذان ابان شاہ اور پھر فیضان ابان شاہ۔ اذان بالکل اپنے تایا کی طرح ضدی تھا اور فیضان ابان کی کاپی تھا۔ ان دونوں میں شاہ ولا کے لوگوں کی جان تھی۔ پاپا اٹھے نا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حیدر کا کندھا ہلاتی بولی۔ پاپا کی جان، میں تو کب کا اٹھا ہوں، وہ اس کے بال خراب کرتا بولا، جس سے وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ حیدر اور حور کو خدا نے اپنی رحمت سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے اشال رکھا۔ بچی کی آنکھیں بالکل نور جیسی تھی، وہ پھولے گالوں والی بچی نور کو بھی بہت پسند تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ وہ اسے گود میں اٹھاتا بولا۔ آپ نے میرے بال خراب کر دیے۔ او آئی ایم سوری جان۔ ماما کہاں ہیں؟ کچن میں ہیں۔ چلو ماما پاس چلتے ہیں۔ وہ کچن میں آیا تو حور ناشتہ بنا رہی تھی۔ گڈ مارننگ جانو، وہ پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لیتا بولا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا حیدر، بیٹھے میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ بھوک نہیں پیاس لگی ہے، وہ بے خود سا ہو کر جھکنے لگا جب کچن میں اشال حور کو پکارتی آئی اور وہ ایک دم سے اس کے اثار سے نکلی اور ہنسنے لگی جبکہ حیدر مسکراتا آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ وہ کمرے میں آئی جہاں وہ منہ پھیلا کر ٹائی باندھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور خود باندھنے لگی۔ مل گیا وقت میرے لیے، وہ شکوہ کرتا بولا۔ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس، وہ ایک ادا سے بولی جسے زیب مسکرا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایسے ہی کھڑے ایک دوسرے میں کھوئے تھے جب روم کا دروازہ کھلا اور حنان اندر آیا۔ نور جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ ماما چلیں، میری بک نہیں مل رہی، وہ اس کا ہاتھ کھینچتا بولا، جس سے زیب اور نور دونوں ہنس دیے۔